وہاں رہ کر تم نے کیا کیا کام انجام دیے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت سیدنا عمیر نے آڑ لی کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا۔ سنیے، جب آپ نے مجھے بھیجا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مال غنیمت اور ضیاء وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو مصرف یعنی خرچ کرنے کی جگہ میں خرچ کر دیا۔ اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا۔ حضرت سیدنا عمر نے دریافت فرمایا، تم یہاں کچھ بھی لے کر نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ حضرت سیدنا عمر نے فرمایا، حضرت عمیر کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ حضرت عمیر کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے عہد لکھو۔ حضرت سیدنا عمیر نے عرض کی، جب یہ سنا تو عرض کی، میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے ایک خطا بھی سرزد ہو گئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمہ کافر کو اذیت دینا منع ہے، لہذا میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ گھر چلے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا، ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا، ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، لہٰذا آپ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا، تم حضرت عمیر کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر تمہیں انہیں تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان کو آزمانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے 100 دینار لے کر ایک شخص کو بھیجا کہ اگر وہ تنگ دست ہوں تو انہیں یہ دینار دے دینا، اور اگر ان کے پاس مال ہو تو واپس لے آنا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ حضرت عمیر نے جواب دیا اور فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ حالانکہ وہ شخص تو مہمان ہونے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن حضرت عمیر نے خود کہہ دیا، آپ ہمارے یہاں مہمان ہو جائیے، لہٰذا وہ ان کے یہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔ پھر حضرت عمیر نے ان سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمیر نے پوچھا، امیر المؤمنین حضرت عمر کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا، اچھی حال میں۔ پھر حضرت عمیر نے پوچھا، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، کیوں نہیں، وہ تو حدود قائم فرماتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی خطا پر بھی ایک حد قائم فرمائی تھی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمیر نے کہا، اے اللہ تو حضرت سیدنا عمر کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت عمیر کے ہاں 3 دن مہمان رہا۔ آپ کے یہاں 3 دن مہمان رہا۔ آپ کے یہاں جب ایک روٹی ہوتی تو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ مشقت میں پڑ گئے اور آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ نے اس شخص سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔
جب اس شخص نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور کہا یہ امیر المومنین حضرت عمر نے آپ کے لیے بھیجے ہیں،